ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. تو یہ آیت کریمہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان ہے. اس بات کو ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے دیوار کے آڑ میں رہ کر کے گناہ کیا تو اس کی خبر اللہ کو نہیں، تو یہ ہم جھوٹے خیال میں، بلکہ اللہ کو ہماری ہر چیز کی خبر ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو یا آسمانوں میں، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب دیکھیے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے. اس آیت کو بڑی غور سے سمجھنے کی بات ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا. خالی اسی بات پہ یہ آیت کریمہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں. اب اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے، ہم یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، خالی اپنی مسجد کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کا چہرہ کسی سے ملتا جلتا ہے؟ نہیں ہے. اور یہ ہر ایک کی تصویر الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا امتیاز الگ ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ایک چیز بنتی ہے تو اس کی کاپی کی جاتی ہے، ایک چیز بنتی ہے تو اس کی کاپی ہوتی ہے، یہ اس کی کاپی ہے. مگر انسان کب سے ہے اور کب تک رہے گا، مگر ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے. یہاں تک کہ شکلیں بھی الگ نہیں، تمہارے فنگر پرنٹ بھی الگ ہے، ہر ایک کی پہچان بھی الگ ہے. اور یہ امتیاز پیدا کیا کس نے ہے؟ جو ساری کائنات کا مالک مختار ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے، ہمارے چاہنے سے نہیں، وہ جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے ماں کو پیٹ میں. کسی کے چاہنے سے کوئی تصویر نہیں بنتی. اگر ہم کوئی تصویر بناتے ہیں تو اس کی کاپی کر سکتے ہیں، مگر میرا رب جیسی چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے، اور اس سے کوئی بھی چھپی چیز نہیں ہے. اور یہاں پر بڑی چیزیں ہیں. تو یہاں پر ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ میرا رب وہ ہے جو ماں کے پیٹوں میں بچوں کی تصویر بناتا ہے، جیسی چاہے بنائے. عزت والا ہے، حکمت والا ہے، سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے. اور دوسری آیت کریمہ دیکھیے، ہمارا امتحان بھی ہے. آیت کریمہ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ. یہاں پر دیکھیے ایک بات ہے، کل بھی اسی کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر، انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. خواہشیں کس کے پاس نہیں؟ اگر خواہش ہے، اور ہر ایک کے اندر خواہش ہے، جیسے میں نے کل ایک آیت کریمہ بتائی تھی، اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ ہَلُوعًا، بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا. یہ لالچ کے ساتھ پھر محبت ہے.
اب ہم میں سے کوئی بھی اس چیز سے خالی نہیں ہے جس کے اندر مال کی خواہش نہ ہو. کون ایسا جو سونے چاندی کو منع کر دے؟ کوئی منع کرے گا؟ روپیے پیسے کو کون منع کر دے؟ ابھی کے دور میں جو ہے زیادہ احمد جو ہے روپیے پیسے کی ہے، لیکن اصل مال کیا ہوتا ہے؟ سونا چاندی ہے، جس طرح سے چلا رہا ہے. تو سونے چاندی سے یہ ہمارے لیے یہ آراستہ کی گئی ہے. سونے میں چمک رکھی، چاندی میں چمک رکھی، نوٹ میں اتنی دھار ہے کہ ہم اس پر پھسلتے جاتے ہیں. تو یہ محبت آراستہ کی گئی ہے کس کے لیے؟ آزمائش. کیا ہے؟ آزمائش ہے. آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت. عورتیں ہیں جس میں سے کوئی بھی ہو، اور عورتوں کی محبت ہے. اب میاں بیوی کی محبت اگر نہ رہے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، یعنی برباد ہو جاتی ہے. آج ایک بات کہتا ہوں، ایک آدمی کا اپنی عورت پر اور عورت کا اپنی آدمی پر بھروسہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس دن بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے وہ گھر نہیں رہتا، وہ برباد ہو جاتا ہے. ایک یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. کیونکہ وہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ محبت سے. یہ عورتیں بھی ہمارے لیے آراستہ کی گئی ہیں، کس لیے؟ محبت کے لیے. تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اور تلے اوپر اور بیٹے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اولاد نہیں ملی، کسی کو اولاد ہے کسی کو نہیں ہے، تو اس میں بھی آزمائش ہے. کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر کے آزماتا ہے، مگر اللہ دیتا سب کو. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتا. ہمیں بھی روزی ملتی ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو بھی روزی ملتی ہے. اسے بھی زندگی جینے کا حق دیا ہے، کیونکہ وہ چار چیزیں اپنے ساتھ لے کر کے آیا. اپنی روزی ساتھ لے کر کے آیا، اپنی سانسیں ساتھ لے کر کے آئے، اس کی روزی اسے پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا نام بدل لیں، اپنا یہ کر لیں تو ہماری روزی زیادہ ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ہماری روزی ہے وہ ہم کو مل کر کے رہے گی. اور تلے اوپر اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور کھیتی، یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ٹھکانہ ہے تو اچھا ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ. اچھا گھر بنا لینا، اس میں آرائش کی ہر چیز اکٹھی کر لینا، اگر یہی دنیا کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو بیکار ہے. گھر بھی ہم بناتے ہیں اپنا اچھا ٹھکانے کے لیے کہ اب ہمارا گھر بن گیا تو اچھا ٹھکانہ ہوگا، مگر گھر بنانے کے لیے بھی ہمیں بھی اس پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. سونے چاندی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی مال میں ہی آتا ہے. تو ایک دنیاوی اعتبار سے ہمیں اچھا ٹھکانہ بنانے کے لیے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے لیے آراستہ کی گئی ہے. تو یہی چیزیں جہاں دنیا میں ہمارے لیے اچھا ٹھکانہ بناتی ہیں، تو یہی چیزیں ہمیں آخرت کے لیے بھی اچھا ٹھکانہ بناتی ہیں. یہی چیزیں ہمیں آخرت کا اچھا ٹھکانہ بنانے میں مدد کرتی ہیں. وہی طور اس طریقے سے کہ اس کو ہم اسی طریقے سے استعمال کریں جیسا میرے رب نے کرنے کا حکم عطا فرمایا. جو فقیروں کا حق رکھا ہے، مسکینوں کا حق رکھا ہے، ان کو ادا کیجیے. تو یہی سونا چاندی، یہی یہ چیزیں جو ہے تمہارے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہو جائیں گی، جو ہمارے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ.